نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں غزوہ خیبر کے بارے میں، اور اس میں ہم ابھی تک یہ پڑھ چکے ہیں کہ خیبر یہود کا علاقہ تھا جس میں بہت سارے قلعے تھے۔ قلعوں کے نام کیا کیا تھے؟ ایک دفعہ آپ لوگ سارے ناموں کو پڑھیں گے۔ نیتوت، دیکھیں جو آپ لوگوں کے پروننسیشن ہے نا وہ صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اس کے اوپر زبر زیر لگا دیں۔ نیتوت، نیتوت میں کون سے 3 قلعے تھے؟ اور شق، نائم، اور شق میں ابئی اور نزار، اور قتیبہ میں سلالم۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون مجھے بتائے گا کہ کیا پڑھا تھا ہم نے اس کے بعد؟ صحیح، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی۔ کون سے قلعے میں حضرت علی کی مرحب کے ساتھ جنگ ہوئی تھی؟ کون سے قلعے میں؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے جو پیل ٹاک پہ؟ نائم، نائم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں 1-2 واقعات جو آتے ہیں بک میں نہیں ہیں، وہ میں آپ کو واقعات بتا دیتی ہوں۔ ایک تو یہ نوٹ کر لیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا 7 ہجری محرم کے اندر یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اور بعض جگہ پہ سفر کا بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ بات ایک اور ذہن میں رکھنے کی ہے، بعض کتابوں میں یہاں پہ نہیں ہے، کہ چونکہ یہود نے ایک تیاری کر رکھی تھی کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں گے غطفان کے ساتھ مل کر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پہلے جا کے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بعض کتابوں میں یہ ہے۔ اچھا، 1-2 غلاموں کے واقعات اور آتے ہیں۔ کچھ واقعات تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سنائے تھے۔ ایک اور واقعہ اس میں آتا ہے کہ اسی مارکے میں ایک جگہ پہ، چونکہ ٹائمنگز کا ہمیں اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا جب سیرت کے واقعات آتے ہیں کہ کون سے ٹائم پہ کون سا واقعہ ہوا، کون سے ٹائم میں کیا ہو رہا تھا، واقعات ڈیفرنٹ مل جاتے ہیں البتہ۔ تو اس واقعے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ باہر تھے، اور آپ کو پتا کہ وہ لوگ تو قلعہ بند ہو جاتے تھے، تو دیکھا کہ یہود کا ایک غلام جو تھا وہ بکریاں چرا رہا تھا، اور اس کو کہیں اطلاع مل چکی تھی کہ ایک نبی ہے، کوئی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہے آپ کا، آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رحمک اللہ۔ تو اس نے پوچھا پھر آپ کیا پیغام لائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب بتایا تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہ میری پاس بکریاں ہیں جو میرے مالک کی ہیں، ان کا میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ دیکھیں جنگ جن کے ساتھ چل رہی ہے انہی کا مال ہے،
لیکن ابھی یہ مال غنیمت نہیں بنا, ابھی فتح نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ نہیں ہم لے سکتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیر مسلموں کے ساتھ چیٹنگ کر لیں یا ان کا مال ویسے ہی غصب کر لیں تو جائز ہے یہ, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جنگ کا موقع ہے, دشمن کی ہی بکریاں ہیں یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا اس کو کہ تم اس کو ان کو اپنے آقا کو لوٹا کے آؤ, اور اس کے لیے تم ایسا کرو. آپ سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے میں یہ کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ پہ ان کو چھوڑ آؤ, اور پھر آپ کی ایک معجزہ یا دعا کہہ لیں کہ اس سے بکریاں اپنے مالک تک پہنچ جائیں گی. ورنہ بکریوں کو آپ کو پتہ ہے ایسے ہی چھوڑیں تو وہ ایسی جانور ہے جو بہت شرارتی ہے, وہ نہیں قابو میں آتا. تو اس غلام نے ایسا ہی کیا. اس غلام کا نام تاریخ میں ملتا نہیں ہے کہ اس کا نام کیا تھا, مگر جو اہم بات اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ اس نے حصہ لیا لڑائی میں, اسی میں جب یہود کے ساتھ لڑتے ہوئے, اور ایک تیر اس کو آ لگا اور وہ شہید ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے تھے, اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک تہبند کے, اور کوئی کپڑا نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا اس کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظریں پھیر لی, اپنا منہ موڑ لیا. صحابہ نے جب پوچھا کہ آپ نے کیوں اپنا منہ موڑ لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی حوریں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہی ہیں اس کی طرف آنے کے لیے, تو مجھے شرم آئی اور میں نے اپنا منہ موڑ لیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی وہ ایک بندہ ہے جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا, اور یہ شہید ہو گئے. یہ وہ لیکن ان کا نام نہیں, تاریخ کی اس کے اندر کچھ زیادہ ملتا نہیں ہے. اس سے ہمیں کتنا یہ سبق ملتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے کسی کے بارے میں کیا پڑھا تھا, ایک اور غلام کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تحفے میں دیا تھا, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹ پہ کجاواز فکس کر رہا تھا. کیا پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ پھر اس کو کہیں سے تیر آ کے لگا, پھر صحابہ نے کیا کہا تھا, یہ شہادت مبارک ہو, انہوں نے کہا تھا, رائٹ. ہاں, اور اس کے بعد ہم نے کیا یہ بات سوچی تھی کہ دیکھو کہ کسی کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون شہید ہے اور کون نہیں ہے. آپ کسی کے بارے میں بھی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے. آج کل تو ہر ایک کو شہادت کا نام دے دیتے نا, فلانا شہید فلانا شہید, جو بھی مر جاتا ہے, جو بھی بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کو شہید ہی کہہ دیتے. لیکن دیکھو اس بندے کو جو اللہ کے راستے میں تھا, اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید نہیں, کیونکہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر لی. اور یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے تک آج تک یعنی کفر میں, شرک میں, اور ابھی اسلام لائے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد شہادت مل گئی. ہم اس سے ہمیں یہ بات بہت زیادہ سیکھنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں کبھی ججمنٹل نہ ہو کہ فلاں بندہ ہے یہ برا ہے. اگر آج آپ کو اس کی کوئی برائی نظر آ رہی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ اس کا خاتمہ کس پہ ہو, آپ کو نہیں پتا کہ وہ اینڈ کس پہ کرتا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے اور وہ جنتی ہو جائے. ہمیں اپنی خیر بنانی ہے, ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ ہمارا کیا ہوتا ہے, انسٹیڈ آف کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس کی کیا ہے, اس کی کیا خامی ہے. ہمیں کیا پتا کہ اس کی کیا اصلاح ہو جائے. اور اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب تک ہم موت ایمان پہ کسی کو نہیں آ سکتے, ہمیں موت ایمان پہ نہ آ جائے, اس وقت تک کوئی کسی کی کچھ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کا معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے ایک اور غلام کا بھی قصہ آتا ہے. غلام تو نہیں, ایک عرابی تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی راستے میں ملا تھا, اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہو لیا. پھر اس کے بعد جیسے جیسے یہ فتح ہوتے گئے قلعے اور مال غنیمت آیا, تو یہ ان کا یہ جو عرابی تھا, اس کا کام یہ تھا کہ یہ صحابہ کرام کے جو جانور تھے وہ ان کی دیکھ بھال دیکھ رہا تھا اور اس طرح کر رہا تھا, ان کا کچھ کام کر رہا تھا. تو جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حصے کا بھی مال دیا کہ آپ ان کے پاس لے جائیں. جب وہ لے کر گئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھیجا ہے. تو اس نے لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہا کہ یہ کیا ہے. آپ نے فرمایا یہ میں نے تمہارا حصہ تمہیں دیا ہے. اس نے کہا کہ میں اس حصے کے لیے تو آپ کے ساتھ نہیں آیا ہوں, میں کوئی مال لینے کے لیے تو نہیں آیا, بلکہ میں نے آپ کی پیروی کی اور میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرے یہاں, اس نے اپنے حلق کی طرف انگلی رکھ کے اشارہ کیا,
میرے یہاں پہ تیر لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میں تو اس لیے آیا ہوں آپ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اس لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سچا ثابت کرے گا۔ پھر اس کے بعد جب جنگ ہوئی اگلی، تو وہ آدمی جو تھا اس کی شہادت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اور دیکھا کہ اس کا تیر اسی جگہ پہ لگا ہوا تھا جس جگہ وہ اشارہ کر رہا تھا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے سچ کر دیا، کیونکہ اس کی تمنا یہی تھی تو اللہ نے اس کی تمنا پوری کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفن دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہوا، میں اس کا گواہ ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس کس طرح سے لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں اس خیبر کے موقع پر۔ اور خیبر کا مارکا یاد رکھیے گا ایک ایسا مارکا ہے کہ جس کو جیسے وہ لوگ ڈیٹس کو اس طرح سے ان کو یاد نہیں ہوتی تھی فلاں تاریخ یا فلاں تاریخ، وہ ایونٹس کو یاد رکھتے تھے۔ جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ فیل والا سال، ہاتھی والا سال، اس سے پہلے ہوا تھا یا بعد ہوا تھا، اس سے اتنے بعد ہوا سے، اسی طرح یہ جو تھا نا غزوہ خیبر، یہ بھی اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ جب بات ہوتی تھی تو ایسے ہوتی تھی اس سے پہلے یہ ہوا یا اس کے بعد ہوا۔ یعنی آپ اس طرح سے سوچیں کہ یہ سیرت میں بہت بڑا ایک نمایاں اس کی جگہ ہے، یہ کوئی عام دوسری جنگوں کی طرح نہیں ہے جی۔ اچھا، اب ایک اور واقعہ آتا ہے کہ یزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ میں نے سلمہ کی پنڈلی میں زخم کا نشان دیکھا تو ان سے پوچھا اے ابو سلمہ یہ زخم کا نشان کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ زخم مجھے خیبر کے دن لگا تھا۔ تو لوگ کہنے لگے سلمہ زخمی ہو گیا۔ چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ 3 مرتبہ دم کیا، تو آج تک مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں دم کرنے کا جواز ملتا ہے، اس کی سنت ملتی ہے، اور دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، unless and until کہ آپ کوئی ایسی چیز نہ یوز کریں جو کوئی شرکیہ بات ہو۔ لیکن قرآن کریم کی آیات یا ان کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں شفا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے سفر کے لیے نکلنے لگے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ اپنا کوئی بچہ کر دو، تو حضرت انس کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اور اس جنگ میں حضرت انس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے تھے کہ آپ نے فرمایا میرے ساتھ کوئی بچہ کر دو کہ میرے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرے، تھوڑے بہت، مثلا جیسے کوئی چیز لینی ہے، کچھ ہے، بچہ ذرا فاسٹ بھی ہوتا ہے، جلدی سے اس کو کہہ دیا کام کر دیا، تو وہ بھی ساتھ تھے۔ اور انہوں نے اتنی ساری روایات کی ہیں اس غزوے کے، جو بھی انہوں نے دیکھا آبزرو کیا، بچے بھی تھے، شاب بھی ہوتا ہے بچہ، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ایک اگر بچے کو کسی بڑے کے کام کو کرنا پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس دوران بھی جاری تھی، اور وہ بھی کتنے آبزرو کرتے تھے کہ ہر چیز انہوں نے نوٹ کی اور اس کو روایت کیا پھر۔ اچھا، پھر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جہاں سے ہم نے پڑھا تھا، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ کافی چیزیں اس کے اندر، کافی ساری روایات آتی ہیں، اس میں اتنا زیادہ کچھ نہیں دیا گیا۔ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا قتیبہ کی فتح، فریقین کے موقع۔ اچھا، پھر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب وہ اس طرف آ گئے تھے قتیبہ کے علاقے میں، یعنی آپ یہ نطاط، شق اور قتیبہ، یہ 3 پورشنز ہیں۔ اب نطاط اور شق تو آپ کو پتا ہے کہ فتح ہو گئے، اب کسی جگہ پہ لڑائی کی، کسی جگہ پہ وہ اندر بند ہو گئے تھے، پھر اندر سے لڑے، کسی جگہ پہ کچھ کر کے، تو اب وہ فتح ہو چکے ہیں۔ اب ہم جب قتیبہ کے علاقے کی طرف آتے ہیں جس میں قموس بھی ہے، وطی بھی ہے، سلالم بھی ہے، یہ قلعے ہیں، تو بعض روایات میں یہ ہے، یہاں پہ تو تھوڑا ڈفرینٹ شاید ہے، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی ایک طرح سے معاہدہ پیش کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار ہیں اور آپ ہمیں امان دے دیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ منجنیق لگائی ہے اور اب ہمارے پر کوئی
کچھ کوئی تباہی آئے گی تو اس سے پہلے ہی انہوں نے گیو اپ کر دیا تھا. تو آپ نے یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے یہ شرط وہاں پہ یہ ہوئی تھی کہ وہ بچوں عورتوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے. آپ نے ان کی یہ شرط منظور فرمائی تھی, اور ان کو یہ اہم بات ہے یہاں پہ سمجھنے کی کہ سونے چاندی گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پہ جو کچھ بھی لاد کے لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے بات پڑھی تھی. اچھا, پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ کنانہ بن ابل حقیق کے اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی تھی. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اہم واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے جنگ کی, یہاں تک کہ انہیں مغلوب ہونے پہ مجبور کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جاگیروں, کھجوروں کے باغات اور کھیتوں پر غلبہ حاصل کر لیا. یہودیوں نے اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر صلح کرنا چاہی کہ وہ خیبر سے نکل جائیں, البتہ ان کی سواریاں جس قدر سامان اٹھا سکیں انہیں لے جانے کی اجازت دے دی جائے, باقی زیورات نقدی وغیرہ اللہ کے رسول کی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ نہیں لے کے جا سکتے. وہ یہود کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ نہ کوئی چیز چھپائیں گے نہ کچھ غائب کریں گے. اگر وہ ایسی حرکت کریں گے تو ان کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا. یہ ہم نے یہاں تک بات مکمل کر لی تھی, رائٹ, کہ آپ کی حفاظت کا ذمہ ہمارے اوپر تب تک ہے اونلی جب تک کہ آپ اس شرط کو مانو گے یہاں سے کوئی چیز چھپا کے لے کے نہیں جانے, نہ سونا نہ زیورات, نہ سونا نہ چاندی نہ ہتھیار, ایسی کوئی چیز نہیں آپ لے کر جا سکتے. یہ کیوں کہا تھا؟ ہاں, تاکہ آپ دیکھیں نا دشمن کو آپ چیزیں دے دیں گے تاکہ وہ پھر وہاں سے بیٹھ کے پھر وہی شروع کر دے. تو اس لیے ان کو کہا تھا, اور کوئی چیز چھپانی نہیں ہے, کوئی اس میں خیانت نہ ہو. لیکن انہوں نے یہی کیا. اب ان سے تو پھر وہ چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ پھر بھی فیئر رہیں. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کھال کا بنا ہوا ایک بورا لے لیا, بیگ, لیدر بیگ. اس میں مال دولت اور وہ زیورات تھے جنہیں ہوئی بن اخطب اس وقت لے کر آیا تھا جب بنو نذیر مدینہ سے جلا وطن ہو کے یہاں خیبر آئے تھے. یاد ہے آپ کو, مدینہ سے جب بنو نذیر آئے تھے تو ہوئی بن اخطب جو ان کا سردار تھا وہ یہ اتنا کچھ, وہ آپ کو بتایا تھا نا کہ اس وقت ان کو اجازت دے دی تھی کہ جو بھی اپنے اونٹوں پہ لاد کے لے جائیں, تو یہ سب کچھ ہی اٹھا کے لے آئے تھے. تو وہ لے کر آیا تھا. سا یا سین عین یا اور ہاں جو دوسری ہوتی ہے کو, جو ہوئی بن اخطب کا چچا تھا, مخاطب کر کے اللہ کے رسول نے کہا ہوئی کہ اس بورے کا کیا بنا جسے وہ بنو نذیر کے پاس لایا تھا. وہ کہنے لگا جنگوں کے اخراجات بہت تھے, بڑی ضروریات تھی, اس لیے وہ تو سارا مال خرچ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارے ساتھ ابھی تازہ معاہدہ ہوا ہے, اور یہی معاہدہ ہوا ہے نا, کوئی چیز نہیں چھپانی, اور جو مال و دولت تھا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جنگوں میں کدھر خرچ ہو گیا اتنا زیادہ کہ سارا ہی ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. اب اللہ کے رسول نے سایہ کو حضرت زبیر کے حوالے کر دیا. حضرت زبیر نے اس کی ذرا مارکوٹائی کی تو وہ بول اٹھا. اب اس کے اوپر غیر مسلم بہت باتیں کرتے ہیں کہ کیوں مارا اس کو, اور کیوں یہ تو ٹارچر ہو گیا, یہ تو یہ ہو گیا. دیکھیں, اگر کوئی چیز صاف پتا ہے کہ یہ اس کے پاس ہے اور وہ اس کو راز رکھے ہوئے اور نہیں بتا رہا, تو ایسے تو بتا نہیں رہا, تو اس کی انہوں نے ذرا پٹائی کی کہ یہ بتا دے. تو اس پہ وہ بول اٹھا کہ فلاں ویرانے میں ہوئی بن اخطب جایا کرتا تھا, تو میں نے وہاں پہ اس کو چونکہ گھومتے پھرتا دیکھا, لگتا ہے وہیں پہ ہے. حالانکہ اس کو پتا تھا کیونکہ ان لوگوں نے ہی چھپایا تھا, لیدر بیگ میں ڈال کے وہاں پہ رکھا تھے. تو اس نے اب جب مجاہدین وہاں گئے, صحابہ کرام گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ کھدائی کی تو وہاں سے وہ نکل آیا. چنانچہ ابی حقیق کے دونوں بیٹے جو یہ خزانہ چھپانے میں شامل تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو قتل کرایا, کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو امان صرف تب تک ہے جب تک کہ آپ یہ چیزیں ساری ہمارے پاس دیانت داری کے ساتھ ہمارے پاس سبمٹ کر دیں. لیکن انہوں نے پھر چھپایا. اور یہ بھی بعض جیسے یہاں پہ ان روایات میں آتا ہے کہ وہ جو ایک ان میں سے تھا اسی کو کنانہ جو ابو الحقیق کا بیٹا تھا اسی نے یہ چھپایا تھا جا کے, اور ان دونوں نے ہی مل کے چھپایا تھا. لیکن سایہ کی جگہ بعض جگہ پہ کنانہ کا نام آتا ہے کہ اس کو ذرا مار کٹائی کی تو اس نے یہ سارا کچھ بتا دیا. اب ان دو جو بھائی تھے ابو الحقیق کے جو دو بیٹے تھے جو یہ قتل ہوئے ہیں, ان میں سے ایک کی بیوی جس کا نام کنانہ تھا وہ حضرت صفیہ ہے. اچھا, تو یہ آپ کو اس لیے بات بھی یاد رکھنی ہے.
اور ابھی ابھی ان کی شادی ہوئی تھی, وہ سمجھ لیں نئی نویلی دلہن تھی, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو, مردوں کو لونڈیا غلام بنا لیا اور ان کے جو مال کو بھی تقسیم کر دیا, کیونکہ انہوں نے عہد توڑ دیا تھا, اور ان کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کی کہ اب آپ لوگ جائیں, اب آپ لوگ کچھ نہیں لے کے جا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ لوگ کہنے لگے, اب آپ کو یہ, چونکہ ہم آگے خیبر کی تقسیم کی بھی بات پڑھنی ہے, تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ لوگ رہ کیسے گئے. ابھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جانے دیں, تو اب وہ رہ کیسے گئے تھے؟ وہ رہ اس طرح گئے کہ جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام لونڈیاں بھی بنا لیا کچھ کو, اور ان کے جو بنو نذیر کے خاص طور پہ تھے, اور پھر اس کے بعد یہ یہود کہنے لگے کہ جب ہمارا جو ان کا تو سارا مال اور سب کچھ تو یہاں پہ رہ گیا, تو اب یہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے دیں ہمیں یا رہنے دیں, ہم کھیتی باڑی کریں گے, زمینوں کی نگرانی حفاظت کریں گے, اور ہم کام کریں گے یہاں پہ, تو ہمیں آپ یہاں پہ رہنے دیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسے یعنی سرونٹس نہیں تھے, کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو کھیتی باڑی یہاں پہ کرتے اور اس جگہ کو مطلب اس کی دیکھ بھال کرتے, کوئی ایسے نہیں تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ زمین, جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیکے پہ دینا, ٹھیکے پہ دے دی. 50% آپ کا ہے پروڈیوس میں سے, پیداوار میں سے, اور 50% مسلمانوں کا, ٹھیک ہے, اور کام وہی کریں گے, انویسٹمنٹ بھی وہی کریں گے, بیجیں گے, کھیتی باڑی کریں گے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس قسم کی پارٹنرشپ کی اجازت ہے کہ اگر آپ کی زمین ہے اور آپ کسی کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں اور کوئی پرسنٹیج کے لحاظ سے دے دیتے ہیں, اتنے پرسنٹ آپ کا, اتنے پرسنٹ ہمارا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عہد شکنی کے باوجود پھر بھی ان کو پھر رہنے دیا وہاں پہ. اچھا, چاہ رہی تھی ذرا یہ ابو ہریرہ اور ان کی بات ذرا بعد میں پڑھی جائے. پہلے ہم یہ زہریلی بکری کو دیکھ لیتے ہیں. یہ جو زہریلی بکری کا واقعہ ہے کہ یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا تھا, وہ بھی یہ خیبر میں ہوا. نہیں, میں ابھی پڑھاتی ہوں بعد میں, ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ تھوڑا آگے پیچھے تقسیم کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب یعنی فتح ہو گئے, اب سارا علاقہ فتح ہو گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی فاتح ہوتا ہے کسی جگہ پہ, تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ جو فاتحین ہوتے ہیں, ان کے پاس تحفے تحائف بھی لے کے جاتے ہیں, ان کے پاس کچھ دعوتیں بھی کرتے ہیں, کیونکہ اب یہ ہمارے نئے یعنی حکمران ہیں, ٹھیک ہے. تو اب پتہ چلتا ہے ہمیں اس کے اندر کہ یہاں پہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا. ہم پڑھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں. 286 پیج سے پہلے یہ زہریلی بکری پڑھ لیتے ہیں, پھر ہم پیچھے جائیں گے. جب حالات پرسکون ہوئے اور خوف جاتا رہا, تو یہود اپنے خباثت یعنی خبث پر پلٹ آئے, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی. چنانچہ اپنے اکابر میں سے ایک شخص سلام بن مشکم کی بیوی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود بکری ہدیہ کی. اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو پسند ہے, لہٰذا اس نے بازو میں زیادہ زہر ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا ایک لقمہ لے کر چبایا, پھر اسے تھوک دیا اور فرمایا کہ یہ زہر آلود بکری ہے. پھر آپ نے اس عورت سے اور یہود سے دریافت کیا, تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا, ہم نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہم اس سے راحت پا جائیں گے, اگر نبی ہے تو اسے زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا. اب یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جب ان لوگوں نے جب سارا علاقہ فتح ہو گیا, تو ان لوگوں نے پھر دوبارہ ایک سازش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. پھر بھی چین سے نہیں بیٹھے, اور ایک عورت جو تھی اس نے پوچھوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے, تو پتہ چلا کہ شانہ پسند ہے. تو اس نے اس میں تو خوب سارا زہر ڈالا اور باقی بکری میں بھی زہر ڈال دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی نہیں کھا رہے تھے, صحابہ کرام بھی کھا رہے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں لقمہ رکھا ہے ابھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بکری کی ہڈی نے بتا دیا ہے کہ یہ زہر آلود ہے. یعنی اللہ کی طرف سے وحی آ گئی. اب صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا کہ یہ تھوک دو. انہوں نے تو فوراً تھوک دیا, اس سے ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی, لیکن وہ ٹھیک ہو گئے. لیکن بشر ابن البراء جو تھے, تو انہوں نے جو لقمہ تھا, یعنی آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا چبا لیا تھا, تھوڑا سا نگل لیا تھا. تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوک دیں, تو تھوڑا زہر ان کے اندر جا چکا تھا, اور وہ کچھ دن بیمار رہنے کے بعد وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹکڑا صرف منہ میں ڈالا تھا,
اس کا اتنا اثر تھا کہ تھرو آؤٹ لائف. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر زندہ رہے تھے؟ 7 ہے. کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کون سی ہجری میں ہوئی ہے؟ 10. اس سے سوچیں کہ سیرت پڑھنے کی کتنی ضرورت ہے اس کلاس میں, کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس سن میں فوت ہوئے تھے, کون سا سال تھا. یہ بک پہلے کتنے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے؟ کتنے لوگوں نے یہ بک پہلے پڑھی ہوئی ہے؟ انگلش میں پڑھی ہوئی ہے. اور اچھا, تو آپ کو اور یہاں پہ پیل ٹاک پہ بتائیں لوگ کتنے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے یہ بک پہلے, یا سیرت کی کوئی بھی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ کچھ فرق لگ رہا ہے آپ کو پہلے سے پڑھے ہوئے اور اب میں؟ اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جب آپ ایک کلاس میں پڑھتے ہیں ٹیچر سے, اس میں اور خود بک پڑھنے میں کتنا فرق ہے. پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہم خود ہی پڑھ لیں گے. اچھا, اب دیکھیں 10 یہ 7 سٹارٹ ہوا ہے, ابھی تو محرم ہے, ٹھیک ہے. 7 کا پورا سال, 8, 9, 10, 4 سال سمجھ لیں تقریباً 4 سال. آپ یہ دیکھیں کہ زہر کا اثر چلتا رہا. ایون جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پہ تھے تو اس کی وجہ سے آپ کی جو یعنی مرض الموت کی تکلیف اور بھی بڑھ گئی تھی. آپ نے فرمایا یہ میری شہرت کو جیسے شہرت تک پہنچ گیا ہے, شہرت کو کاٹ رہا ہے, اتنا زہر تھا. اور تھرو آؤٹ اس کی پین رہی ہے. حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف دیکھتا تھا کہ آپ کو یہ تکلیف ہے, وہ اس چیز کی برقرار رہی. یعنی کتنا زیادہ زہر تھا. مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس زہر کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی, یہ نہیں ہم کہہ سکتے. مگر آف کورس ایک ہوتی ہے نا تکلیف, کسی چیز کا کوئی زخم ہو جائے یا کوئی کچھ ہے, یعنی اتنا زبردست اس نے زہر دیا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ مجھے جو میں تم سے سوال کروں گا سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل ہم سچ سچ بتائیں گے. آپ نے فرمایا تمہارے آبا کا نام فلاں آبا کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جھوٹ بتا دیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اس کا نام تو یہ نہیں تھا, تم تو جھوٹ بول رہے. پھر آپ نے جب یہ بتایا تو وہ کہنے لگے ہاں ابو القاسم تم سچ کہتے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب میں تم سے جو سوال پوچھوں گا تم سچ بتاؤ گے؟ کہتے کہ ہاں اگر ہم نہیں سچ بتائیں گے تو آپ کو تو پتہ چل جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ جہنم کی آگ میں کون رہے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تھوڑے دن جائیں گے اور پھر باقی نکل آئیں گے, اور آپ ہمیشہ, آپ کے اور آپ کے لوگ ہمیشہ رہیں گے. آپ نے ان کو ایک دفاع کرا اور پھر آپ نے ان سے پوچھا تیسرا سوال, تم کیا سچ کہو کہ؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے بکری میں زہر ملایا تھا؟ وہ بولے ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں تم نے ایسا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کیا تھا کہ یہ جو یہاں پہ جواب ہے نا کہ اگر تو ہم نے سوچا اگر تو آپ بادشاہ ہیں, یعنی آپ نبی نہیں ہیں, ویسے ہی بات ہے تو اچھا ہے آپ کی خلاصی ہو جائے گی ہم سے, ہمیں جب ہماری جان چھوٹے گی. اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو پھر تو زہر آپ کو نقصان نہیں دے سکتا, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. تو جب حفاظت ہو گئی پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے, یعنی اب تو پھر بالکل صاف ظاہر ہو گیا, پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے. یعنی ہٹ دھرمی کی انتہا دیکھیں آپ. تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اور اس عورت کو معاف کر دیا تھا, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ جو زہر کا اثر اس وقت سے لے کے اتنے سال تک رہا, اس زہر دینے والی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. اور اس نے کیوں زہر دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میرے فلاں فلاں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا اس جنگ میں, میرے فلاں فوت مر گئے ہیں, اور یہ میرا شوہر مر گیا اور میرا فلاں مر گیا, تو اس لیے جو ہے نا میں نے یہ زہر دیا ہے. لیکن یہاں پہ اچھا پھر اس کے بعد ہے, لیکن بعد میں بشر بن برا بن معرور اس زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے. وہ تو تھوڑے دن بیمار رہے تھے, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. اب یہاں پہ کتنی بڑی آپ معافی کی بات دیکھتے ہیں, ہر جگہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاف فرمایا ایسی عورت کو جس نے اپنے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. لیکن جب بشر جو تھے وہ اس کی وجہ سے انتقال کر گئے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قصاص میں قتل کرایا تھا, اپنے بدلے میں نہیں کرایا تھا, وہ ان کے قصاص میں تو ظاہر ہے جانا تھا اس کو. اچھا یہ ہمیں بات یہاں سے پتہ چلتی ہے. تو یہ نہیں وہ تو پورا اس کا قبیلہ ایک طرح سے ملے ہوئے تھے, یعنی ان کو پتا تھا, لیکن ملانے والی یہ عورت تھی, یہ کام کرنے والی تھی,
تو اسی کا صرف قصاص ہوا. تو یعنی ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی ملے ہوئے تو سبھی شامل ہی تھے، لیکن جو کام کرنے والی تھی ظاہر کے ساتھ تو اس سے ایک پلاننگ بہت سارے لوگوں نے کی، لیکن یہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والی تھی. اچھا پھر ہمیں یہاں سے ہم پھر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں مہاجرین. اب واپس آتے ہیں ہم یہاں پہ فریقین کے مقتولین. اس غزوے میں کل 93 یہود مارے گئے اور مسلمان شہداء کی تعداد 15 یا 16 یا 18 تھی. ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ جیسے ان کو بھی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں، بشر کو بھی، بعض اس طرح کے اور لوگوں کو بھی. آپ کو میں نے ایک بات اور بتائی تھی، وہ بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ محمد بن مسلمہ کے جو بھائی تھے محمود بن مسلمہ، وہ ایک قلعے کے نیچے بیٹھے تھے تو انہوں نے اوپر سے کوئی چیز پھینکی تھی اور اس سے وہ بھی شہید ہو گئے تھے. نہیں، یہ ان کا تو کوئی ابھی نہیں ذکر آیا. مہاجرین حبشہ ابو ہریرہ اور ابان بن سعید کی آمد. حضرت عمر بن امیہ زمری جو نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے، جب وہ مہاجرین حبشہ کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا جس میں جعفر بن ابی طالب اور ابو موسیٰ اشعری تھے. اچھا اب بتائیں گے جعفر بن ابی طالب کون تھے؟ علی کے بڑے بھائی. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے حبشہ پہنچ گئے؟ ہاں جی، یہ جب مکی دور میں اس وقت ہجرت ہوئی تھی تو یہ اس وقت کے گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا. اب یہ جا سکتے تھے مدینہ، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہیں، آل دا وے خیبر گئے ہیں. لیکن نا ایک محبت کی بات ہوتی رہی کہ فوراً وہاں پہ پہنچے. اور ابو موسیٰ اشعری یہ ان ظاہر ہے یہ تو ان قریش میں سے نہیں تھے، تو یمن کے تھے. یمن میں جب ان کو پتا چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہاں پہ، ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ ایک نبوت کا کسی نے دعویٰ کیا، تو یہ ایمان لانے کے لیے ہی اصل میں نکلے تھے. لیکن ان کی کشتی جو ہے وہ اینڈ اپ ہو گئی حبشہ میں، اور وہاں پہ پھر ان کو یہ صحابہ کرام مل گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلنا، تو وہ بھی ساتھ آئے ہیں. اور بھی کچھ لوگ تھے، تقریباً کہا جاتا ہے 50 کے قریب. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو بوسہ دیا اور فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر سے بہت محبت تھی. تو نہیں، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی. اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی خوشی تھی کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے ہیں. اور اب کتنے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے؟ کتنے سالوں کے بعد؟ وہ تو مجھے پتا ہے سالوں کے بعد، کتنے سالوں کے بعد. اوکے، ہاں تقریباً 5 نبوت کے اندر اس وقت سے لے کے اب کتنے سال ہو گئے، مطلب 10-12 سال ہو گئے ہیں، 10-11 سال ہو گئے ہیں. اور اتنے سالوں کے بعد ان کا نہ کوئی فون تھا، نہ کوئی ٹیکسٹ تھا، نہ کوئی چیز تھی، نہ کوئی ملاقات کا اور ذریعہ تھا. اتنے سالوں کے بعد کسی پیارے کو دیکھے تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے. اور اوپر سے یہ بھی خوشخبری کہ خیبر فتح ہو گیا. تو 2 خوشخبریاں ایک ساتھ. تو فرمایا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کس چیز کی مجھے زیادہ خوشی ہے. اچھا لیکن مجھے ایک بات بتائیے، خوشی کا اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ خوشی تھی کہ یہ 2 خوشیاں ساتھ مل گئی. لیکن نہ مجھے یہاں پہ، نہ مجھے کسی کتاب میں، نہ آپ کہیں اور سے سیرت میں سے ڈھونڈ کے لے کر آئیں کہ کہیں پہ ہمیں یہ ملتا ہو کہ صحابہ کرام خوشی میں ایسے دیوانے ہو گئے، کوئی دھمال ڈال رہا ہے، کوئی ڈھول کی تھاپ کے اوپر ناچ رہا ہے، کوئی آپے سے باہر ہو رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے خوشی کی بات تھی نا. ہمارے کرکٹ میچ آپ جیت جائیں تب کیا حالت ہوتی ہے، آپ کے سیاستدان الیکشن جیتتے ہیں تب کیا حالت ہوتی ہے، ہماری شادیاں ہوں تب کیا حالت ہوتی ہے. ہم خوشی کیسے مناتے اور وہ کیسے مناتے تھے. کتنی بڑی خوشی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کس چیز پہ زیادہ خوش ہوں. اب تو ایک جینوین بات لگتی ہے نا کہ ابھی بھی نہیں کریں گے، اب اتنے بھی تو نہ ہو نا. ان کی خوشی منانے کے بھی طریقے دیکھیں کیسے تھے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، جھکے چلے جا رہے ہیں. ہاں کہ انہی کی کوہان سے آپ کا سر لگ گیا. اور ہماری خوشیوں کے طریقے کیسے ہیں، ہم تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ذرا سی خوشی ملتی ہے نا تو آپ دیکھیں کسی کے ایگزام میں ہی کوئی پاس ہو جائے یا یعنی ہم اتنے ہو جاتے ہیں، ہم آؤٹ جس کو کہتے ہیں، ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور ہماری خوشی کا کیا طریقہ، بس ناچتے جانا اور بس اپنے آپ کو ایسا کر دینا کہ بالکل کچھ ہوش ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو
کہیں پہ بھی نہیں سیرت میں مل رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, ہمیں نہیں نظر آ رہا ایسے. آپ فتوحات بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا. وہ پوری سیرت میں بتائیں کہیں تو کوئی واقعہ مل جائے. کیا صحابہ کو نہیں خوشی ہوئی تھی؟ کتنی بڑی خوشی ہے, اتنی بڑی خوشی ملی کہ آپ اس سے ایک اور بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ فتح کیسی تھی. کہ ایک جگہ پہ آتا ہے صحابہ کرام سے کہ یعنی یہ اتنی بڑی خوشی ان کو ملی تھی کہ اس سے پہلے آج تک انہوں نے, یہاں پہ شاید نہیں اس کے اندر آئے گا شاید, کہ اس سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ آج تک ہم نے پیٹ بھر کے ایسے کھانا نہیں کھایا تھا جیسے کہ جب خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد کھایا. اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے کبھی اتنی فراوانی تھی ہی نہیں, اس سے پہلے اتنا کبھی کچھ ہوتا ہی نہیں تھا جتنا کہ اس وقت ان کو حاصل ہوا تھا. یعنی یہ اندازہ کیجئے کہ اس سے پہلے ان کے حالات کیا تھے اور اس کے بعد کیا حالات تھے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی, اور جب مال خیبر تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا. حالانکہ انہوں نے ابھی دیکھیں جنگ میں شرکت نہیں کی ہے, لیکن یہ ایک حاکم کے پاس ایک وہ ہوتا ہے, اتھارٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی کو اس مال میں سے دے سکتا ہے. تو ان کو بھی دیا. باقی مہاجرین حبشہ سے بچوں اور عورتوں سمیت سیدھے مدینہ تشریف لے آئے تھے. اچھا, ایک اور بات آپ کو اہم اس میں بتاؤں کہ وہ جب وہ جو حبشہ سے آ رہے ہیں تو سارے کے سارے یہاں پہ نہیں آ گئے تھے, ان میں عورتیں بھی تھیں اور بھی وہ مدینہ چلے گئے تھے, لیکن یہ لوگ یہاں پہ خاص طور پہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ سے مل کے. ہم اب بس ذرا سی بھی انتظار نہیں اب ہوتا, ہم جلدی جا کے مل لیں. فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ہریرہ بھی حاضر ہوئے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ دو یعنی اہم بہت زیادہ امپورٹنٹ لوگ ہیں. ایک جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے, وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کے مسلمان ہوئے تھے, پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کی غنیمت میں سے حصہ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی حصہ ملا, حالانکہ انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. جیسے ہوتا ہے کہ چلو کوئی اور لوگ بھی آ گئے, جب اتنا بٹ رہا ہے تو کوئی بھی ایسے نہ کھڑا, ان کو بھی تھوڑا دے دیا. آف کورس اس طرح تو نہیں جیسے مجاہدین میں تقسیم ہوا, لیکن ان کی اجازت سے ان کو بھی. یہ نام اتنا اہم کیوں ہے؟ ابو ہریرہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سب سے زیادہ احادیث نریٹ کرنے والے ابو ہریرہ ہیں. سب سے زیادہ آپ دیکھ لیں, اگر بخاری میں اس میں سب سے زیادہ ان سے احادیث ملتی ہیں, اور یہ کس وقت جا کے مسلمان ہو رہے ہیں. کین یو امیجن کتنا زمانہ گزر چکا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی کتنی رہ گئی ہے, اور اس میں وہ آ کے مسلمان ہو رہے ہیں. اور آپ بخاری نکال کے دیکھیں, ان کا تو احسان ہی ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے. پھر جب یہ ایمان لائے تھے نا, اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کبھی چھوڑا. جی, تو فیل دوسی جو تھے نا, انہوں نے جا کے وہاں پہ تبلیغ کی تھی نا. نہیں, یہ نہیں ساتھ ایمان لے کر آئے تھے. اسی تو ان کی سب سے بڑی بڑائی یہ ہے کہ یہ اتنی لیٹ ایمان لے کر آئے, اور سب سے زیادہ حدیث نریٹ کرنے. تو فیل دوسی ایمان لے کر آئے تھے, پھر انہوں نے جا کے دوس قبیلے میں بتایا تھا. نہیں, یہ ایمان اب لے کر آئے ہیں. یہ تو جب ایمان لے کر آئے اس کے بعد کبھی جدا ہی نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد اصحاب صفہ میں سے یہ ہیں, اور انہوں نے جو روایات کی بہت ساری ان کی باتیں آتی ہیں, مگر ایک ان کی جو بات آتی ہے وہ یہ کہ جو بہت مشہور بات ہے کہ اتنی زیادہ یعنی بھوک ان کو تھی, وہ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی, اتنی زیادہ بھوک تھی کہ ہر آتے جاتے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھتے تھے. اس بات کو سوچ کے کہ شاید مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں, کیونکہ یہ اسٹڈی کرنے کے لیے, علم لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پھر یہاں پہ مسجد نبی میں رہتے تھے. یعنی یہ جو اصحاب صفہ کا آپ چبوترا دیکھتے ہیں, یہاں پہ اصحاب صفہ رکھا کرتے تھے نا, وہ لوگ جو علم کے لیے اپنے گھروں سے نکل کے, تو یہ تو پرماننٹ وہیں پہ رہتے تھے, نہ کوئی کمائی کرتے تھے, نہ کوئی
کچھ کہ میں بس ہر وقت وہ نا مطلب حدیث کے لیے اتنا ان کو شوق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینے کا. تو یہ ہر ایک آتے جاتے سے جب مسئلہ پوچھ رہے تھے اور کوئی بھی نہیں ایسا تھا جو یہ بات سمجھ سکے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے گھر لے کر گئے, اور پھر وہ جو ان کو فرمایا تھا کہ جاؤ ساروں کو بلا کے لے آؤ, اور ساروں کو بلا کے لے آئے, اور پھر ایک پیالہ دودھ کا تھا اور فرمایا کہ سب کو پلاؤ. تو انہوں نے سوچا میرے حصے میں کیا آئے گا اس کے بعد, لیکن اس کے بعد اس میں بھی معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے بھی پھر پیا پیٹ بھر کے, اور کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا اس میں سے کچھ کمی بھی نہیں ہوئی, یہ معجزہ تھا. تو ان کا نام اصل میں جو تھا وہ عبد الشمس تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا. تو ان کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے, لیکن اصل میں ان کی یہ کنیت ہے, کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی بلی تھی, یہ بچپن میں اسے کھیلا کرتے تھے, تو اس لیے ان کے ساتھی ان کو ابو ہریرہ کہتے تھے, بلی کا باپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہر کہتے تھے. ہر جو ہے وہ میل بلی کے لیے آتا ہے, اور ہریرہ فیمیل کے لیے آتا ہے. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان یمن سے تھے, دوس قبیلے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پھر تعلیم لیتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی, کہ یہ نہیں ہو کہ میرا مطلب کوئی بھی ٹائم ادھر ادھر جائے. اچھا, اس کے اندر ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جو لوگ لیٹ یعنی اپنی زندگی کے اندر شروع کرتے ہیں اپنا علم کا سفر یا دین کا سفر, وہ اکثر یہ ہر وقت شکایت کرتے ہیں, ہائے ہم تو اب بوڑھے ہو گئے, ہائے ہماری تو اب زندگی اتنی. کوئی اچھی بات ہے, اس چیز کا احساس ہونا چاہیے, لیکن اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ تیز بھاگنا ہے. اس کے بعد اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بس یہی نہیں روتے رہنا, ہائے ہمارا تو لیٹ ہو گیا, ہمارا تو لیٹ ہو گیا, اب کیا ہو سکتا ہے, اب کیا نہیں. اب اس کے بعد اس سے بھی زیادہ تیز دوڑو کہ اپنا ایک لمحہ بھی نہ آپ کا ضائع ہو, ورنہ کیسے کمپنسیٹ ہوگا. تو ان سے سیکھیں کہ دیکھیں لیٹ آ کے بھی یہ کتنے سبقت کرنے والوں میں پہنچ گئے کہ کوئی اور صحابی اتنی احادیث روایت کر ہی نہیں سکا جتنی انہوں نے کرتی, کیونکہ ان کی قربانی کتنی بڑی تھی. آپ امیجن کر سکتے ہیں بھوک کی وہ انتہا, کہ جس وقت کہ وہ ایسے بیٹھے ہوئے اور ان کو وہ مسئلے لوگوں سے, حالانکہ وہ کہتے ہیں مجھے سارے مسئلوں کے جواب خود پتا تھے, لیکن صرف اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی مجھے یہ آفر کر دے کہ چلو میرے ساتھ کھانے کے لیے. قربانی مانگتا ہے, علم لینا قربانی مانگتا ہے. وہی لوگ آگے جائیں گے جو علم کے راستے میں کوئی قربانی دے سکتے, اور جن کو بس یہی ہے گھر سے جا لو, کھانے پکا لو, یہ کر لو, وہ کر لو, شاپنگ کر لو, یہاں گھوم لو, وہاں چلے جاؤ, وہ کیا پھر علم سیکھیں گے بتائیں. یہ اتنی آگے ایسے ہی پہنچ گئے. کتنی قربانی دی انہوں نے. ظاہر اپنا گھر چھوڑا, اپنا ملک, یہ ان کا ملک نہیں ہے, یہ ان کا وطن نہیں ہے, ان کا یہاں پہ گھر نہیں ہے. ہم کہیں جاتے ہیں تعلیم لینے کے لیے, یہ اس طرح تعلیم لینے کے لیے مدینہ آئے ہیں, اور یہاں پہ دن اور رات ایک ہی کام ہے, اور وہ ہے تعلیم, علم حاصل کرنا. علم کے لیے قربانی دینی پڑتی. آج تو ہمیں گھروں میں بیٹھے ہوئے علم مل رہا ہے, تب بھی نہیں ہم لینے کو تیار. سفر کرنا تو دور کی بات ہے, سفر کرنا پڑے تو کوئی بھی نہ ہم میں سے جائے, وہ تو دور کی بات ہے. پیٹ کے پیٹ, بالکل. اچھا, پھر ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی جو والدہ تھی نا وہ ایمان نہیں لے کر آئی تھی, اور ایک دفعہ یہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ ایمان لے آئیں, لیکن انہوں نے بہت یعنی بری بری باتیں کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کوئی باتیں کی. ایسے ہی ہے جیسے کہ جن کے گھروں میں بہت فیور نہیں ہوتی کلاس کی, تو پھر جب وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو گھر والے جو ہے وہ ٹیچر کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. سب سے پہلے ٹیچر کو برا بھلا کہتے ہیں, پھر اس کے بعد تو وہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائی تھی, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بری بری باتیں کہنے لگی. تو ان کو اتنا رنج ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو, رو رہے ہیں. میری والدہ آپ کو ایسے برے کچھ باتیں کہہ رہی تھی تو رو رہے ہیں, آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, ان کو مطلب اسلام کو قبول کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اور دیکھیں ایک تو نبی کی دعا, اور پھر کوئی قبولیت کا وقت اللہ کو بہتر پتا ہے. تو دعا قبول ہو گئی. جب یہ گھر پہنچے تو ان باہر سے آواز آئی, دروازہ بند تھا, کہ ابھی رک جاؤ, اور اندر نا جیسے پانی بہنے کی آواز آ رہی ہے, کوئی نہا رہا ہے. اور پھر انہوں نے دیکھا ان کی والدہ جلدی سے نکلی ہیں, اپنے کپڑے وپڑے دوپٹہ کیا ہوا, اور کہتی ہیں اندر آ جاؤ. کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا
تو مجھے دیکھتے ہی میری والدہ پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور کہتے ہیں میں اسی وقت الٹے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بے انتہا خوشی کی وجہ سے زاروں قطار میرے آنسو بہ رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ یعنی پہلے دکھ کے اندر رو رہے تھے والدہ کے، اور اب بھاگے آئے یار اس خوشی میں رو رہے ہیں۔ یہ ان کو ہی معلوم ہوتا ہے جن کا کوئی غیر مسلم ہوتا ہے اپنے خاندان میں، اور وہ کیسے ان کے لیے تڑپتے ہیں۔ ہم تو اتنی باتوں پہ ہی تڑپتے رہتے ہیں کہ اللہ دین کی طرف یہ آ جائیں، لیکن سوچیں ان کا اندازہ کریں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، کہ ہمیں اس طرح قربانی نہیں دینی پڑی۔ ہمارا جب تو ایزی راستہ ہے، پھر بھی ہم کتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں، انہوں نے میرے لیے یہ کہہ دیا، انہوں نے مجھے ایسے ڈانٹ دیا، انہوں نے میرے حجاب کے اوپر یہ کہہ دیا، انہوں نے میرے اس کے اوپر یہ کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا تم کس راستے پہ چلی، تو تب بھی ہم اتنے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم چھوئی موئی کتنے زیادہ ہے نا، ٹچ می ناٹ، ذرا سا بھی نہ کوئی کچھ کہہ دے۔ اچھا اب دیکھو کہ ان کے گھر کے اندر والدہ ہر وقت، کہ ان کو فکر ہے کہ یہ اسلام لے آئیں، اور وہ ہر وقت کا نیگیٹو اسلام کے بارے میں بول رہی، اور اب جب والدہ اسلام لے کر آئیں تو ان کی خوشی کی انتہا سوچیں پھر کیا ہوگی۔ بڑی بڑی انہوں نے اس چیزوں میں قربانیاں دیں جن میں اللہ نے ہمیں نہیں ڈالا اور ان سے محفوظ رکھا۔ تو آ کے فرمایا یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لیا کہ میری ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ان کی مجھے اتنی ایک پیاری بات لگتی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا تو کرتے ہی رہتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کے کوئی حسین چہرہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تو جو ان کی پیاری بات مجھے لگتی ہے نا، تو کہا کرتے تھے الحمدللہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، ساری تعریف میرے اللہ کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو قرآن کا علم دیا، ساری تعریف میرے اللہ کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف نصیب کیا۔ ابو ہریرہ کہتے تھے نا، اپنے لیے کہتے تھے کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے۔ کبھی ہم نے بھی کہا الحمدللہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا نام لے کے کہیں گے مجھے چن لیا اس قرآن کے علم کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے۔ وہ اس کے اوپر شکر ادا کیا کرتے تھے کہ قرآن کا علم لینے کے لیے، ان کا صحابی ہونے کے لیے مجھے چن لیا۔ اسی لیے تو پھر کبھی بھی نہیں ساتھ چھوڑا تھا، کہ ان کو اتنی ویلیو تھی اس چیز کی کہ میں ان کا صحابی ہوں۔ اور ان کا یہ حال تھا، اتنے زیادہ زہد اور تقوی میں اتنے زیادہ تھے کہ رات کے وقت ایک ٹائم ایسا باندھا ہوا تھا کہ خود عبادت کرتے تھے، پھر دوسرا ٹائم ایسا تھا بیوی عبادت کرتی تھی، پھر تیسرے ٹائم میں بعض جگہ پہ آتا ہے غلام، بعض جگہ پہ آتا ہے بیٹی، کہ وہ اس کا ٹائم ہوتا تھا کہ پورے ٹائم پوری رات میں کوئی نہ کوئی ان کے گھر میں عبادت کر رہا ہوتا تھا۔ کبھی ایسے آتا ہے کہ وہ بھی، لیکن نہیں داؤد علیہ السلام کا جی، کہ وہ اس رات کے اس پورشن میں عبادت کرتے تھے۔ اچھا پھر آتا ہے کہ ایک جگہ پہ آتا ہے ان کا دین کا علم حاصل کرنے کا شوق۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت زید بن ثابت بیان فرماتے ہیں کہ میں، ابو ہریرہ اور ہمارا ایک ساتھی، ہم تینوں اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا، ہمارے پاس بیٹھ گئے تو ہم خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم اپنا کام جاری رکھو۔ ابو ہریرہ سے پہلے میں اور میرے ساتھی نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ پھر ابو ہریرہ نے دعا کی اور کہا الہی میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو میرے ان دو ساتھیوں نے مانگا، اور مزید مجھے وہ علم عطا فرما جو بھولے نہیں۔ سبحان اللہ، ایسے ہی تو نہیں روایت کر دی نا اتنی ساری احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، تو ہم نے عرض کیا ہم بھی اللہ سے وہ علم مانگے جو بلایا نہیں جاتا، تو آپ نے فرمایا نہیں، دوسی نوجوان تم سے سبقت لے گیا کہ اب ہم بھی دیکھا دیکھی جلدی سے ہم بھی وہ مانگ لیں۔ سبحان اللہ، کیسے یعنی ان لوگوں کا شوق علم کا، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کی جو لگن تھی وہ واقعی پھر انہوں نے قربانیاں دی اس علم کی خاطر، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نہ صرف گھر بار چھوڑے، بلکہ آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی نہ بھوک کا، نہ کوئی پیاز کا، نہ کوئی رشتہ داروں کا، نہ اپنی فیملی بنانے کا کہ بھئی اب میرا گھر بس جائے، میری یہ چیزیں ہو جائے، ان چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی نہیں خیال کیا۔ اور اچھا یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی کچھ ایسی تھیں جو خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھیں، یہ دوسری جگہوں سے پتہ چلتا ہے، آپ کی بک میں نہیں ہے۔ کچھ عورتیں گئی تھیں اور ان عورتوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کر دیا کریں گے، یا ہم اور چیزوں کی ٹیک کیئر کر لیں گے۔ اس سے ہمیں ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے، دیکھیں بعض دفعہ نا ہم جو اس دن حدیث کی کلاس میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو ریجڈ ہو جاتے ہیں نا کسی چیز میں، وہ صحیح نہیں ہے۔
ایکسٹریمزم. آپ کو اب پتہ چلتا ہے کہ اس میں عورتیں بھی گئیں. اب ہم وہ تو یہ فتوے لگا دیں یہ کیا بات ہوئی, وہ تو ایسے ہو رہی ہیں, اور یہ کیا وہ غیر محرموں کو ٹچ کر لیں گی اور زخمیوں کو ٹچ کر لیا تو کیا ہو جائے گا. ہم کبھی کبھی چیزوں کو اتنا بائی دا بک لے کے اور اتنا زیادہ ٹو مچ کر لیتے ہیں نا. اس طرح نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ ساتھ گئیں اور پھر انہوں نے, یعنی وہ جنگ میں تو نہیں حصہ لے رہی تھی مگر یہ جیسے ادھر ادھر کے جو کام تھے وہ کرنے والی تھی. تو اس میں ایک بڑی ایک خوبصورت روایت آتی ہے جو میں خود بہت انجوائے کرتی ہوں اس کو, تو پھر میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ ان میں ایک بچی بھی تھی, یعنی چھوٹی لڑکی تھی, تو اس نے بھی کہا کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں ساتھ میں. تو اچھا, اب کوئی سواری نہیں تھی اس کے پاس, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, کیمل کی بیک پہ جو سامان وغیرہ رکھا ہوتا ہے تم اس کے اوپر ہی بیٹھ جاؤ. تو وہ اس کے اوپر ہی بیٹھ گئی اور سفر شروع ہو گیا. جب آپ وہاں پہ سفر مکمل ہوا تو اب جب وہ بچی اترنے لگی تو اس کو پتا چلا کہ اس کے تو بلڈ لگا ہوا. اب اور وہ یعنی فرسٹ ٹائم اس کو حیض آیا تھا, پیریڈز فرسٹ ٹائم آئے تھے. اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے, وہ کتنے اس زمانے میں ان عرب گرم موسم تھا تو بہت جلدی بچیاں بالغ ہو جاتی تھی. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بالکل غیر جگہ ہے, فرسٹ ٹائم کسی اور وہ بھی اس سامان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے اسی اونٹ پہ بیٹھی ہوئی, تو سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نیچے اترو اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے وہ بھی انسان ہی تھے اور ان کے بھی اس طرح سے مسئلے تھے جیسے کہ عام لوگوں کے ہوتے. ایسے نہیں کہ وہ ان کو آپ سمجھیں کہ وہ کوئی ہوائی مخلوقیں تھیں, کوئی اور چیزیں تھیں, اور یہ مسئلے تو ہمارے ہیں بس ان کے تو نہیں تھے. نہیں, اب وہ وہاں سے حرکت نہیں کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نیچے آؤ تو وہ آ نہیں رہی. اب وہ وہیں وہ اتنی پریشان بھی ہو گئی, اور ظاہری بات ہے ہم خود امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسا ایسے یہ کسی جگہ پہ ہو جائے, کتنی امبیرسمنٹ بھی اور کتنی ایک مشکل سچویشن ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ سامان کے اوپر خون لگا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں حیض آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر نیچے اتر آؤ اور جا کے اپنا انتظام کر لو, اور پھر آتے وقت پانی اور نمک لے کر آنا اور پھر اس کو صاف کر دینا اور پھر وہیں بیٹھ جانا. کوئی غصہ ہے اس کے اندر یا کوئی اریٹیشن یا کیا مصیبت آنے کی ضرورت کیا تھی؟ صاف آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا. ایسے ہی تو نہیں لوگ ان سے محبت کرتے تھے. تو پھر سبحان اللہ سب سے پیاری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد نا جب یہ مال غنیمت تقسیم ہوا ہے تو ظاہر ہے ان کو تو نہیں ملنا تھا مال غنیمت, مگر ان عورتوں کو اور ان سب کو بھی کچھ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ایک دیا تھا, اپنے گلے کا ہار دکھاتی تھی کہ یہ ہار مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا تھا اس وقت. اب کیا دیتے تم بالغ ہو گئی ہو, تم چلو ادھر سے, چلو جاؤ ادھر جا کے. آپ دیکھتے ہیں کئی مرد خاص طور پہ جب دین میں آتے ہیں یا ریلیجس اس مائنڈ کے ہوتے ہیں, اتنی زیادہ سختی ہو جاتی ہے کہ بس ایک عورت گزر بھی رہی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی قیامت آ گئی ہے یا کوئی وہ ان کی طرف اگر نظر پڑ گئی تو کیا ہو جائے گا. یا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام ایک فطرت کا دین ہے, تاکہ لیے اس کو سمجھو. ہم نے پتہ نہیں کیا چیز بنا لیا اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرماتی تھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہار پہنایا تھا, یہ اس دن مجھے دیا تھا جب باقی لوگوں میں اور تو پھر, اور فرماتی تھیں کہ مجھے اسی کے ساتھ دفن کرنا. ساری زندگی انہوں نے یہ ہار اتارا نہیں تھا, ان کو اس کے ساتھ ہی دفن کیا گیا تھا. ان کا نام بھی نہیں آتا کوئی ایسا اس کے اندر. یہ ساری روایات نام نہیں مجھے معلوم. اچھا ایک منٹ میں ایک اور بات کر لوں پھر اس کے بعد. اسی طرح ایک اور مزیدار واقعہ آتا ہے عبداللہ بن مغفل کا. کہتے ہیں کہ ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی نے چمڑے کی ایک کپی پھینک, جیسے آپ سوچیں کپی کیا چھوٹا سا کپ یا کچھ ہے, چمڑے کا لیدر کا پھینکا جس میں چربی تھی, اور میں اس کو اٹھانے کے لیے دوڑا. تو پھر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ مسکرا رہے تھے, اور کہتے مجھے بڑی شرم آئی کہ جو ہے نا آپ نے دیکھ لیا. جیسے ہم ایک دم سے کوئی چیز گیا اور کوئی ایک دم بڑا دیکھ رہا ہو تو کیسی شرمندگی سے ہوتی. اس سے ہمیں سب باتوں سے پتہ چلتا ہے وہ ہیومنس تھے, they were humans, right?
اور کیسے ان کے ساری چیزیں تھیں. آج کا اس میں سبق بہت زیادہ میرے پاس بہت زیادہ آپ کو میں سوال لیتی ہوں مگر اس طرح اینڈ میں, ٹھیک ہے, آپ لکھ لیں اپنے پاس. اچھا, وہ آپ بک میں دیکھیں کہ وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے. پھر وہاں سے پھر مدینہ سے یہاں جب ان کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہیں تو پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کی غنیمت میں سے حصہ دیا. فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت عبان بن سعید بھی حاضر ہوئے. وہ ایک سریہ لے کر نجد تشریف لے گئے تھے اور اپنی مہم پوری کر کے خیبر آ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا حصہ نہ رکھا. کیوں نہیں حصہ رکھا تھا؟ شاباش, یعنی وہ بھی وہاں سے جنگی کر کے آ رہے تھے نا, تو وہ ان کا وہاں کا حصہ ہے, اس میں تو نہیں ان کا کوئی حصہ بنتا. مگر دیکھیں نا, اب یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو بس شوق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہیں تو وہیں پہ جا کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. خیبر کی تقسیم. جب یہود نے امان حاصل کر لی تو جلا وطنی سے پہلے ایک نئی تجویز پیش کی. انہوں نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اسی زمین میں رہنے دیں, ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں, اور پھل اور غلے کی جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا آپ ہمیں دے دیں گے. یہ ہم بات کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر اسے منظور کر لیا کہ آپ جب چاہیں گے انہیں خیبر سے جلا وطن کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ابھی تو دے رہے ہیں لیکن جب ہم چاہیں گے تو پھر آپ کو یہاں سے ہم ایکسپیل کر سکتے ہیں. چنانچہ اس شرط پر وہ باقی رہے اور حضرت عمر کے عہد میں جبکہ انہوں نے شر اور خبث کی راہ اختیار کر لی تھی انہیں جلا وطن کر دیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو 36 حصوں میں تقسیم کیا, 36. ہر حصے کا 100 حصوں کا مجموعہ تھا, یعنی ہر حصے کو 100 میں ڈیوائیڈ کیا. اس میں سے نصف یعنی 18 حصے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات اور حوادث کے لیے الگ کر لیے اور باقی نصف یعنی 18 حصے اسی طرح غازیوں میں تقسیم کیے کہ باپ پیادہ کو 1 حصہ اور گھڑ سوار کو 3 حصے دیے. 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے. اس زمانے میں پیڈ آرمیز نہیں ہوا کرتی تھی, جو مال غنیمت تھا اسی سے لوگوں کو ملتا تھا. اس غزوے میں 200 شاہ سوار تھے, ان کے 6 حصے ہوئے, اور 1200 پیدل تھے, ان کے 12 حصے ہوئے. خیبر کھجور اور غلوں سے بھرا پڑا تھا. چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی. اب سمجھ آئی نا کہ اس سے پہلے پیٹ بھرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. اور خیبر سے مدینہ واپس آ کر مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے بطور امداد انہیں دے رکھے تھے. دیکھ لیں کہ پھر اللہ نے دن بدل ہی دیے نا. ایک وہ وقت بھی تھا کہ یہ بالکل کیسی حالت کے اندر خالی ہاتھ بالکل کچھ بھی نہیں تھا اور مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے. اور کتنے سال لگے, 7 بھی پورے نہیں ہوئے, 7ویں کا بھی محرم ہے ابھی. ہاں, اور اللہ تعالیٰ نے زندگی بدل دی نا. جو صبر کرتا ہے نا اللہ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دن بدل دیا کرتا ہے. اچھا, یہ حضرت صفیہ کے ساتھ شادی کی بات ہو چکی. اچھا, اینڈ میں ہے وہ اہل فدق کی سپردگی. فدق خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آج کل حائل کے علاقے میں حایت کے نام سے معروف ہے. حائل علاقہ ہے, اس میں اس جو بستی کا نام ہے وہ حایت ہے, آج بھی ہے وہاں پہ. آپ نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود کو یہود فدق کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں, مگر انہوں نے تاخیر کی. لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پر روب طاری ہو گیا اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے. یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی یہود رہتے تھے, تو جب ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محیصہ کو بھیجا تو اس وقت وہ ایمان نہیں لے کر آئے, نہ انہوں نے کوئی بات سنی. لیکن جس وقت ان کو یہ پتا چلا کہ خیبر فتح ہو گیا تو ان کے اوپر اتنا روب طاری ہوا, خود بخود راضی ہو گئے, خود ہی پیغام بھیج دیا کہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں اہل خیبر والا. کون سا معاملہ تھا ان کے ساتھ؟ کہ ہمیں رہنے دیں, پروڈیوس میں سے 50% ہم آپ کو دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مسلمانوں کی بالادستی قبول کر لی نا کہ ہم آپ کے انڈر ہیں, ایسے تھوڑی کوئی دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا. چنانچہ فدق کی زمین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فدق کی زمین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی. اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے, بنو ہاشم کے بچوں کے یالداری کرتے تھے اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی کیسے صرف ہوتی تھی, کیسے خرچ ہوتی تھی, کدھر جاتے تھے وہ پیسے.
کیونکہ ان کے اوپر صدقہ لینا ان کے لیے جائز نہیں تھا, زکوٰۃ لینی جائز نہیں تھی. کہاں سے کم کھاتے جو فیملیز تھی. وادی القریٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد وادی القریٰ تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں کو, جو یہودی تھے, یہ بھی ایک یہودی بستی تھی, اسلام کی دعوت دی, مگر انہوں نے نہ اسلام قبول کیا نہ آپ کے تابع فرمان ہوئے, بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے. ان کا ایک آدمی میدان میں آیا اور اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا, پھر دوسرا آیا اسے بھی انہوں نے قتل کیا, پھر تیسرا آیا اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. اسی طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے. جب بھی کوئی ایک آدمی مارا جاتا تو آپ باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ہاں, آخری دم تک کوشش کی کہ جنگ نہ ہو اور کسی طرح یہ مان جائے. اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے. غرض اسی طرح شام ہو گئی. دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے, لیکن سورج ابھی نیزہ برابر بھی بلند نہیں ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا. اب دیکھیں, جنہوں نے معاہدہ خود بخود کر لیا ان سے کچھ بھی, اور ایسا مال غنیمت تو ہوتا ہی جنگ کے بعد ہے, ان سے کچھ بھی اور چیز نہیں گی. انہوں نے اس پہ معاہدہ خود بخود کر لیا کہ ہم 50% دیں گے, نہ ان کا کوئی بندہ مارا گیا نہ کوئی کچھ. ان کو جب انہوں نے جنگ کی تو ان کا مال بھی گیا. پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے. اب ہونا چاہیے کہ نہیں ان کے ساتھ؟ اب ہم کیا کہیں گے؟ نہیں ہونا چاہیے. جب تمہیں پہلے کہا تھا تو تم نے مانا نہیں, اور اب تم خود ہی اب کہہ رہے ہو, کیونکہ اب تم انڈر یعنی نیچے ہو گئے ہو, شکست کھا گئے ہو, تو اب کہہ رہے اب ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کریں. فتق والوں نے تو پہلے ہی آفر کیا نا بغیر جنگ کے, انہوں نے پہلے جنگ کے اوپر آ گئے, اس کے بعد کہا کہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی منظور فرما لیا. یہ ہوتی ہے بڑے پن کا مظاہرہ. اور ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی, یعنی کانٹریکٹ کر لیا ان کے ساتھ. اہل تیما کی مصالحت. تیما کے یہود کو خیبر, فتق اور وادی القریٰ کی خبریں موصول ہوئی تو انہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر مصالحت کر لی. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں نا, تو پھر جب یعنی مسلمانوں کی جب دیکھ لی کہ اتنی فتوحات ہیں, خود بخود کفار کے اوپر روب طاری ہو گیا. بعض چیزیں جنگوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جب مسلمانوں کا روب تھا نا دنیا میں, تو خود ہی لوگ ڈرتے تھے. جیسے آج بھی جو طاقتور قومیں ہیں ان کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ایک آنکھ ہی دکھاتے ہیں اور دوسرے دبک جاتے ہیں. ایسے اس وقت مسلمان تھے کہ جب مومن جب ایمان پکا ہوتا ہے نا, تو ان کو ابھی نہ لڑے ہیں نہ کچھ کہا ہے, وہ پہلے ہی ڈر گئے کہ اب ہماری بھی نہ کہیں شامت آ جائے, چلو ہم بھی کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں. اس کو کہا گیا کہ اتنا تمہارا روب ہونا چاہیے. یہ جو نیچے نیچے ہو کہ دوسروں کے ساتھ معاہدے کرنے ہوتے, یہ کچھ نہیں ہوتے. ہم مسکین ہیں, ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو. یہ کیا معاہدہ پہ, تو دوسرا اپنی شرائط پہ کرائے گا. اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ وہ برقرار ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہود کی ایک کے بعد ایک جو ہے نا ان کی شکست ہو رہی ہے, اور ذلت الگ ہے, اور گیو اپ کر رہے ہیں خود سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے چنا تھا, اور ان لوگوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا. تو جو حامل کتاب ہوتی ہے امت, جس نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے, کتاب کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے, وہ جب اللہ کے دین کو چھوڑنے لگتی ہے بجائے اس کے کہ دوسروں تک پہنچائے, وہ خود ہی بے عمل ہو جاتی ہے. تو یہ ہے وہ ذلت جو ان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کس قدر ذلت ہے. تو کتاب بچا نہیں سکتی جب تک اس کے اوپر عمل نہ ہو. ہم یہ سوچتے ہیں صرف ہمارے پاس کتاب ہے تو بس ہم سب سے زیادہ وہ, اور ہمیں فتح ہونی چاہیے. اور دنیا میں بعض لوگ پوچھتے ہیں اگر ہم مسلمان سچے ہیں تو پھر دنیا میں اتنی ذلت کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ تم نام کے مسلمان ہو, اگر تو عمل کے مسلمان ہوتے تو پھر نہ ہوتی. اسی طرح یہ جو فتق کی بات ہے, یہ جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں خاص تھا؟ فتق کی جو انہوں نے شاباش کی, کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی, بلکہ ویسے ہی معاہدہ انہوں نے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ, اور یہ بتا دیا تھا کہ ہم 50% اس کا دیں گے, جو خیبر کے ساتھ آپ کا ہوا ہے معاہدہ وہی ہمارے ساتھ ہوگا. تو مسلمانوں نے تو لڑائی اس میں کی ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ان کا اس میں گیا, تو ان کو تو اس میں سے مال غنیمت یا کچھ ایسی چیز نہیں ملنی تھی. تو یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے تھا. تو کوئی آپ سے اگر پوچھے تو پھر آپ بتائیں گے فتق کا, کیونکہ یہ معاملہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ جب آئی تھی
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ مجھے میرے باپ کی وراثت میں سے دیں، تو چونکہ حدیث ہے کہ انبیاء کے کسی کے وارث نہیں بنتے، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ان کی وراثت کچھ نہیں آگے ہوتی کہ ان کی وراثت کوئی مال وغیرہ ہو. تو پھر انہوں نے یہی حدیث ان کو سنا دی تھی. لیکن بعض فرقے اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیا تھا کوئی حصہ، جبکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یعنی ایک طرح سے خاص ان کے لیے تھا. تو اب ہم پتہ چلتا ہے کیونکہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی جو آگے بٹے. ہاں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے کچھ نہیں مل سکتا نا، کیونکہ نبی ہے نا، تو ان کی وراثت نہیں کچھ ہوگی، ان کا ہر چیز صدقہ ہوگی، جو بھی وہ چھوڑ کے جائیں گے وہ سب صدقہ ہوگا. جیسے ہم وراثت لیتے ہیں، ہمارے بڑے جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو عام مسلمان وراثت لیتے ہیں، لیکن نبی کی اولاد نہیں ان کی وراثت لے گی، یعنی مال کے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے. دوسری آپ کو یہ بھی ایک اور روایت عبداللہ بن عمر کی بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ آسودہ نہیں ہوئے تھے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا. یعنی آسودگی ملی ہی کب؟ آل تھرو آؤٹ دس پیریڈ کبھی بھی آسودہ نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ اب آسودگی آئی تھی جو تھوڑی بہت ان کے پاس شائع ہے، جو آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ جو انصار نے ان کو اپنے کھجور کے درخت دے دیے تھے وہ بھی پھر انہوں نے واپس کر دیے. اب آپ دیکھیں جی، جب اس وقت آئے تھے تو اس وقت ظاہر ان کیا، لیکن آپ اس سے کتنا بڑا سبق لیتے ہیں کہ دیکھیں جب ان کو اب ضرورت نہیں ہے نا تو واپس کر دیں. یہ نہیں کہ اب ہم وہ کیوں واپس کریں، ایک دفعہ دیا ہوا تو اب کیوں دیں، ہمیں تو کوئی چیز کو استعمال کرنے یا تو اب کیوں دے، اچھا اللہ کرے وہ بھول ہی جائے، نہ اس کو یاد رہے گا اور نہ ہمیں لوٹانی پڑے، ہے نا. لیکن اس کو یاد رہے یا نہیں رہے، لیکن جب ان کو نہیں ضرورت اب ان کو مل گیا، ایسا نہیں تھے کہ کوئی دنیا کے بادشاہ بن گئے تھے. یعنی آج کے وقت میں اگر ہم دیکھیں تو انسان کا نفس بھرتا نہیں ہے نا، اور مل بھی جائے تو کہتا وہ کیوں دوں، وہ تو میرا ہو گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہی تھوڑا سا ملا انہوں نے فوراً کہا کہ آپ اپنے واپس لے لیں. کتنی بڑی ایک مثال ہے، ہاؤ آنےسٹ دوز پیپل ور، ہے نا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کوئی لالچ نہیں تھا دنیا کا، جب تک ضرورت تھی اس وقت تک لیا، جب ضرورت ختم اب آپ واپس لے لیں. کتنی زبردست بات ہے. پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر بے نیاز کر دیتا ہے نا، جو لوگوں سے اس کی طرف سے بے نیاز ہوتے ہیں. تو یہ بھی بات ایک ہو گئی جو آپ کو بتانی تھی. اور اسی دوران وہ واقعہ پیش آتا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. اب یہ جب واپس آ رہے ہیں تو اس وقت راستے میں حضرت ابو قتادہ کا واقعہ میں نے آپ کو کچھ کلاسیں پہلے بیان کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور تو اس وقت انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونگ رہے ہیں اور یہ نہ ہو کہ کہیں سے گر جائیں، تو وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اور حتیٰ کہ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی ہے، جب بالکل یعنی آپ بیدار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تھا کہ کب سے تم میرے ساتھ چل رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جب سے اس رات کا سفر شروع ہوا ہے اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ جس طرح تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے اسی طرح اللہ تیری حفاظت کرے. یہ ابو قتادہ کو یہ دعا ملی تھی. تو یہ میں آپ کو واقعہ تو پہلے سنا چکی ہوں، لیکن یہ کب واقعہ پیش آیا تھا وہ ہمیں اب پتہ چل گیا کہ یہ خیبر کے سفر سے واپسی پہ واقعہ پیش آیا تھا. اچھا، اب تھوڑا سا اس بارے میں کہ حضرت صفیہ کا جو نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے. حضرت صفیہ جو تھی حویی بن اخطب کی بیٹی تھی، اور وہ بڑا سردار تھا بنو نذیر کا. اور میں نے جیسے آپ کو ابھی بتایا اس جو ابو الحقیق تھا اس کا بیٹا جو تھا وہ ان کا شوہر تھا. ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس کا نام کنانا تھا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس بک میں میرے خیال میں یہ ہے یا نہیں، لیکن رحیق المختوم میں ہے کہ کنانا ہی وہ تھا جس نے چھپایا تھا مال کو، جو مال تھا نا اسی نے چھپایا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا. کیوں؟ اپنے بھائی کا قصاص لے لو. محمود بن مسلمہ کو اسی نے اوپر سے کوئی چیز پھینک کے شہید کیا تھا.
حضرت صفیہ کے شوہر کا نام. اچھا، اب یہ بات آتی ہے، خود ہی بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت کہتی ہیں کہ میں تو اپنے باپ کی اور اپنے چچا کی بہت لاڈلی ہوتی تھی، اور میں بہت چھوٹی بچی تھی، تو جب وہ سارا دن کا کام کر کے آتے تھے تو مجھے میرے ساتھ کھیلتے تھے، مجھے بڑا پیار کرتے تھے. ایک دن جب وہ واپس آئے تو ان کا موڈ کچھ خراب تھا، تو اور انہوں نے سے میری طرف بھی نہیں کوئی توجہ کی. یہ چھوٹی بچی تھی، بھاگتی بھاگتی چلی جاتی تھی ان کے پاس. تو کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ میرے چچا نے میرے باپ سے کہا کہ کیا یہ وہی ہے، کیا یہ وہی ہے یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. تو میرے باپ نے کہا کہ ہاں، موسیٰ کے رب کی قسم یہ وہی ہے. تو چچا نے کہا پھر کیا کرو گے؟ تو باپ نے کہا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے جب تک ہم زندہ رہیں گے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ دشمن تھا ہوئی بن اخطب. تو یہ باتیں انہوں نے یعنی بچپن میں سنی ہوئی ہیں. اس کے بعد جب یہ جلا وطن ہو گئے اور یہ لوگ آ گئے یہاں پہ خیبر میں، تو یہاں پہ یہ جوان ہوئی ہیں، یہاں پہ جب یہ بڑی ہوئی ہیں، اور یعنی ابھی ان کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے. تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس میں سے، پھر میں تھوڑا اس کو ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی. حضرت صفیہ سے شادی. حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی نے لے لیا، لیکن صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہے. یعنی یہ ایک سردار کی بیٹی ہیں. اصل میں دہیہ کلبی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، قیدیوں میں سے مجھے ایک لونڈی عطا فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک لونڈی لے لو. پھر وہ گئے اور انہوں نے حضرت صفیہ کو چوز کیا. تو پھر لوگ حضرت انس ہی یہ بیان فرماتے ہیں. اب یہ چھوٹے بچے ہیں لیکن دیکھیں ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے روایات کی ہیں. کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول کے سامنے حضرت صفیہ کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ قیدی عورتوں میں ہم نے اس جیسی کوئی عورت نہیں دیکھی. ایک اور شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ نے ہوئی کی بیٹی صفیہ دہیہ کے حوالے کر دی. وہ تو بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی ہے، بنو نذیر کی چودھرائن ہے، وہ آپ کے علاوہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ سن کر آپ نے فرمایا دہیہ اور صفیہ کو بلاؤ. حضرت انس بتلاتے ہیں کہ حضرت دہیہ اور حضرت صفیہ کو لایا گیا، اور جب اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ کو دیکھا تو دہیہ سے کہا کہ قیدی عورتوں میں سے تم اس کے علاوہ کوئی اور لونڈی لے لو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے کیا تھا، وہ ابھی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں. تو اس طرح سے یعنی وہ ان کے پاس پہلے گئی تھی لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لیا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا، جب سفر شروع ہوا ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو اور بتا دوں کہ پھر جب سفر شروع ہوا، جانے لگے، ابھی یہ یعنی اسلام نہیں لے کر آئی ہیں. پھر کیا ایک اور واقعہ اس بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں سے ہی پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا. اس پر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی، ان کی آزادی کو ہی مہر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا. اب یہ کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کچھ باتیں پیش کی تھی، صرف ان کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ کیا ان کے ذہن میں کیا بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارا باپ ہوئی تمام یہود میں میرا سب سے بڑا دشمن تھا، حتیٰ کہ اللہ نے اسے موت دے دی. اب دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اس بارے میں، کیا ان کو میں اپنی بیوی بناؤں یا ان کو مطلب ہے لونڈی بناؤں یا کیا. تو حضرت صفیہ جو تھی وہ آگے سے فرمانے لگیں کہ کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ابھی کچھ عرصے سے وہ مسلمانوں میں رہ رہی تھی نا، جب سے قیدی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ اگر تم اسلام قبول کرتی ہو تو میں تمہیں اپنے لیے رکھوں گا. یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں لونڈی بناؤں گا یا تم سے شادی کروں گا. اور اگر تم اپنے لوگوں میں واپس جانا چاہتی ہو، اپنے دین پہ قائم رہنا چاہتی ہو، تو تمہیں میں آزاد کر دوں گا کہ تم اپنے لوگوں میں واپس چلی جاؤ. اب دو چوائسز دیکھیں کیسی ہیں کہ ایک چوائس میں وہ تو یہی سمجھیں گی کہ میں لونڈی ہوں، میں لونڈی بن کے رہوں گی، اور دشمن کی بیٹی ہے، وہ بھی اتنے کھلے دشمن کی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا بھی رہے ہیں کہ تمہارا باپ میرا سب سے زیادہ دشمن تھا. اب چوائس کیا دی ہے کہ اگر تو تم اسلام قبول کرتی ہو تو پھر میں تمہیں اپنے لیے رکھوں گا، اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرتی تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم اپنے لوگوں میں جاؤ.
اب اس سے بھی صاف پتہ چل جانا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے اور کیا چاہتی ہیں. اب ایک عورت کے لیے آزادی زیادہ ہے یا لونڈی بن کے رہنا زیادہ ہے؟ اور کیا اپنے لوگ زیادہ محبوب ہوں گے یا ان حکمران ہیں اور اب لونڈی بنا کے رکھیں گے، پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے. تو وہ آگے سے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی قائل ہو چکی ہوں اور آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں آپ پہ ایمان لا چکی ہوں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے چوز کیا تھا، کیونکہ اب دیکھیں جو ان کا امتحان تھا، سمجھ لیں کہ اس میں یہ پورا اتری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جیسے یہاں پہ آتا ہے کہ بعض عورتوں کے حوالے کر دیا، تو وہ حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے 2 کپڑے تان لیے 2 درختوں کے درمیان، اور ایک طرح سے ان کو تیار کرنے کے لیے، ان کو دلہن بنانے کے لیے. اور عورتوں کے پاس جو بھی کچھ آرائش تھی، جو بھی ان کے پاس کوئی چیزیں لائی ہوں گی، وہ کہتی ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ وہ ساری اپنی اپنی لے آئیں. تو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا سب جمع کیا اور وہی اسی سے ان کو سجا دیا. اور جب ان کو سجا دیا تو وہ خوشبو آنے لگی کہ ہم نے آج تک کسی عطر کی بھی ایسی خوشبو نہیں سنی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلہن کو سجانا شادی کے دن یہ بھی ایک سنت کا کام ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو بھی کسی کے پاس ہو اس کے مطابق ان کی آرائش کر دی. اچھا یہ بھی آتا ہے، ایک اور روایت ہے بخاری میں حضرت انس سے، بخاری میں روایت ہے حضرت صفیہ ابھی دلہن بن کر آئی ہی تھی کہ ان کا خاوند قتل ہو گیا تھا جو پہلا تھا کنانہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو لے کر واپس مدینہ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب ہم صحبا کے بند کے پاس پہنچے تو حضرت صفیہ پاک ہو گئیں، یعنی حیض سے تھیں تو وہ اس وقت پاک ہو گئیں. اور اس میں یہاں پہ یہ قانون کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لونڈیوں کے بارے میں یہ قانون تھا کہ ان کے ساتھ ان کے مالک تعلق اگر قائم کرنا چاہیں تو تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کو پہلا حیض نہ آ جائے اور وہ اس سے فارغ نہ ہو جائے، کہ پہلے سے تو نہیں کوئی اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہی پریگننٹ ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہاں اللہ کے رسول کے لیے خیمہ نصب کیا گیا. اللہ کے رسول نے انہیں میری والدہ، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں، میری والدہ ام سلیم کے حوالے کر دیا اور فرمایا ان کا بناؤ سنگھار کر دو. سبحان اللہ. تو اچھا یہ پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو میرا خیال میں نہیں ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی آنکھ پہ ایک سبز نشان دیکھا. یہ بھی طبرانی میں روایت آتی ہے. تو پوچھا ہے صفیہ یہ سبز نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ابو حقیق کے بیٹے کی گود میں میرا سر تھا اور میں سو رہی تھی، یعنی اپنے خاوند کے بتا رہے ہیں. اسی دوران میں نے خواب دیکھا کہ چاند میری گود پہ میں آ کے گرا ہے. میں نے یہ خواب اسے سنایا تو اس نے مجھے تمانچہ دے مارا اور کہنے لگا تو یثرب کے بادشاہ کی خواہش کرتی ہے. سمجھ آ گئی اس کو. وہ لوگ بہت یعنی علم میں تو بڑے ماہر تھے کہ تو یعنی انہوں نے خواب دیکھا تھا. اصل میں یہاں پہ ڈیٹیل نہیں کہ ایک چاند ہے جو مدینہ سے طلوع ہوا ہے، بلندی پہ گیا اور میری گود میں آ کے گر گیا. تو اس نے کہا کہ تو مدینہ کے بادشاہ کی جو ہے تو اس کے خواب دیکھ رہی ہے. ہاں، اور یہ خواب پورا ہوا کہ مدینہ کا چاند ان کی گود میں آن گرا. تو اچھا پھر اس کے بعد حضرت انس سے ہی مروی ہے. اب دیکھیں ساری روایات کس سے ہیں؟ حضرت انس چھوٹے سے بچے ہیں اور روایات کر رہے ہیں. حضرت انس سے مروی ہے کہ جب صبح ہی تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا جس کے پاس ضرورت سفر سے زائد کھانے کا سامان ہو وہ اس کھانے کو ہمارے پاس لے آئے. اگلے دن صبح ہوئی ہے تو یہ اب جس کے پاس کھجوریں ضرورت سے زیادہ تھیں وہ کھجوریں لے آئے، جس کے پاس جو تھے وہ جو لے آئے، کوئی ستو لے آیا، حتیٰ کہ ایک ڈھیر لگ گیا. ان ساری چیزوں کو ملا کے ایک حلوہ سا بنا لیا انہوں نے. اور بخاری کی روایت میں حضرت انس سے مرویہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کھانے کے لیے مسلمانوں کو دعوت دے دی. یہ کیا تھا؟ ولیمہ. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں نہ تو روٹی تھی نہ گوشت تھا. ایسا ہوا کہ اب اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو دسترخوان بچھانے کا حکم دیا. وہ بچھا دیا گیا تو اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت میں سب مجاہدین ولیمے کی دعوت کھانے اور قریب ہی بارش سے بنے پانی کے حوضوں سے پانی پینے لگے. یہ تھا اللہ کے رسول کا ولیمہ جو اس وقت کیا گیا. فوراً ولیمہ کیا، یہ نہیں کہ بھئی اب ہم وہاں جائیں گے، وہاں پہنچیں گے، پھر اس کے بعد ہم ولیمہ. فوراً ولیمہ کیا گیا کہ اگلے دن جو بھی کسی کے پاس تھا، ولیمہ یہی ہے جو بھی کسی کے پاس تھا وہ لے آئے اور ولیمہ ہو گیا.
اور پھر حضرت انس ہی بیان فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں، یہاں خیبر اور مدینہ کے درمیان اللہ کے رسول نے 3 دن قیام فرمایا تھا اس جگہ پہ. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے پھر اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے حضرت صفیہ کو آزاد کر کے آپ سے نکاح کر لیا. اچھا یہ بھی بات ہے کہ اس میں نکاح میں نہ کوئی نکاح پڑھانے کی ضرورت ہے نہ کوئی ولی اور اس کی ضرورت ہے، کیونکہ جب لونڈی ہوتی ہے کسی کی تو اس کے مالک کا یہ کہہ دینا کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا یہی اناف ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی یہ نہیں ضرورت ہے کیونکہ اس کا مالک ہی اس کا ولی ہے نا، تو اس لیے اس میں یہ ضرورت نہیں کہ وہ کوئی اس چیز کا اہتمام کرے کہ کوئی نکاح اس طرح سے کیا جا رہا ہے. اور ان کا مہر کیا رکھا گیا؟ مہر دیکھیں یہاں پہ بھی ہے، ان کی آزادی کو ان کا مہر رکھا گیا. اور اس کے اندر ایک بڑی زبردست ایک اور بات آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا. پھر یہ بھی ایک اس کی میں آپ کو حضرت انس سے ہی مروی ہے کہ اس کے بعد ہم مدینہ کی طرف چلنے لگے تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے اپنی عبا کو، چادر کو اونٹ کی کوہان کے ساتھ باندھ دیا تاکہ حضرت صفیہ اونٹ پر بیٹھی اسے پکڑے رہیں، کہ بیٹھے ہیں تو ان کو وہ پکڑ لیں اس کو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس بیٹھ گئے. اور اچھا مجھے کوئی 2 لوگ چاہیے جو کہ آ کے یہاں پہ ڈیمونسٹریٹ کریں. آئیں آ جائیں یہاں پہ ذرا بتائیں کہ کیسے ایک گھٹنا نیچے رکھیں، ایک پیر نیچے رکھیں اور دوسرے پیر کا گھٹنا اٹھائیں. ایک پیر نیچے اور دوسرا گھٹنا نیچے. ہاں بالکل صحیح. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، یعنی ایک سٹیپنگ سٹول بنا دیا کہ جب اونٹ پہ سوار ہونے لگے تو یہاں پہ پیر رکھ کے تھائی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اونٹ پہ سوار ہو سکیں. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں رومانٹک باتیں اسلام کے اندر نہیں، اس سے زیادہ رومانٹک بات کیا ہو سکتی؟ اور رومانس کس کے ساتھ ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ. ہاں، اور اب آج کل بھی نہیں کوئی ایسے کرے گا. ہاں شاید آؤٹ آف ویڈ لاک تو جا کے لوگ کریں، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ شاید نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں بات کیا ہے. اور پھر حضرت صفیہ کی بات دیکھیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو اتنی یعنی وہ سمجھدار تھی نا کہ انہوں نے کہا میں اپنا پیر ان کی اس کے اوپر رکھوں گی، تو انہوں نے بھی اپنا یعنی یہ گھٹنا یعنی رکھا، یہ جو تھائی اپنی لوور تھائی، اور پھر وہ سوار ہوئی اونٹ کے اوپر. سبحان اللہ. اب دیکھیں کئی ہمارے ہندوؤں سے ہی رسمیں لی گئی ہیں کہ جی اپنے خامد کے پیروں کو چھوا جائے یا یہ کیا جائے یا یہ کیا جائے. اور دیکھو ہمارا دین عورت کی کیسی عزت بتاتا ہے. ان باتوں کا ہمیں خود نہیں پتا تو ہم نے کیا کسی کو بتانی ہے اور کیا ہم نے ان کو سمجھنا ہے. اچھا پھر دوسری ایک اور اس کے اندر جو ایک واقعہ پیش آیا وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حضرت انس ہی بیان کرتے ہیں کہ جب سارے لوگ مدینہ کے قریب پہنچے، یہ بھی مسلم میں ہے روایت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ذرا تیز دوڑایا. کیوں اونٹنی کو تیز کیوں دوڑایا؟ آپ دیکھیں جب آپ کا گھر کہیں دور نظر سے آیا رہے ہیں، آپ سفر سے گھر نظر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جلدی جلدی گھر پہنچے ہیں. جب مدینہ نظر آنے لگا تو تیز دوڑایا اونٹنی کو. تو ہم نے بھی اپنی سواریوں کو دوڑایا، صحابہ بھی تیز تیز. چنانچہ اللہ کے رسول کی قصوہ نامی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اس پر اللہ کے رسول گر پڑے اور حضرت صفیہ بھی گر پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت صفیہ پر چادر ڈال دی. اور ایک یہ بھی روایت میں آتا ہے سبحان اللہ کہ جو صحابہ کرام تھے نا سارے، سب نے اپنے منہ موڑ لیے، کیونکہ ام المومنین حضرت صفیہ اگر زمین پہ یہ نہ ہو کہ کہیں ان کا کوئی سطر کہیں سے کھلا. صرف ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور انہوں نے آگے ہو کے فرمایا، ان کی بات آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوئی چوٹ تو نہیں آپ کو آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں ٹھیک ہوں، خاتون کی خبر لو. یعنی عورت کا پوچھو تو وہ انہوں نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا، یہ نہ ہو کہ میں جاؤں اور کوئی ایسی چیز دیکھوں جو مجھے نہیں دیکھنی چاہیے. کپڑا ڈال دیا اپنے چہرے پر اور ان کے پاس پہنچے اور صفیہ پر اپنا کپڑا ڈال دیا. اس کے بعد سواری کو دوبارہ تیار کیا. پھر فرماتے ہیں حضرت انس کہ پھر ہم سب سوار ہوئے اور ہم میں سے ایک نے دائیں جانب سے اور دوسرے نے بائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. یعنی پھر دونوں طرف جیسے ایک پروٹیکشن کے لیے کہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کہ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟
انسان ہے نا وہ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں ان کو تو فرشتے حفاظت کرتے تھے جی, ان کی تو ایسے تھا, اصل تو ہمیں مشکلات ہوتی ہیں, ہمیں مصیبتیں ہوتی ہیں. اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ بھی انسان ہے, یہ بھی بشر ہے, اور ان کو بھی مشکلات آئیں زندگی کے اندر. صرف تم نہیں گرتے زندگی میں, صرف تم نہیں ٹھوکر کھاتے. کبھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ سوچیں میرے نبی کو بھی پہنچی ہے. تو پھر حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ جب مدینہ کے ہم قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے, اب دیکھیں حضرت انس نے تو سبحان اللہ اور بھی کئی ان کی بتائیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ رہے تھے, میں نے یہ سنی دعا, میں نے یہ سنی, نہیں کتنا نوٹ کر رہے تھے کہ ہر بات کو انہوں نے روایت کیا. اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. یہ سفر میں جب آپ واپس جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف تو پھر جب سفر یعنی واپسی ہوتی ہے تو پھر یہ مسنون دعا ہے. اور فرمایا کہ پڑھتے رہے یہ دعا جب تک مدینہ نہیں پہنچ گئے. ہم تو ایک دفعہ کتاب میں کھول کے پڑھ کے بھی تو واپس رکھ دیتے ہیں, چلو اب ہو گئی دعائیں. پڑھتے رہے جب تک پہنچ نہیں گئے. سبحان اللہ. پھر جب خیبر اور وادی قرا فتح ہو گئے, بک میں دیکھیں فدق اور تیما کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور آپ نے مدینہ واپسی کی راہ لی, تو وادی صحابہ میں پہنچ کر حضرت صفیہ حلال ہو گئی. حلال کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ پاک ہو گئی. چنانچہ انہیں آپ کے پاس رخصت کر دیا گیا اور آپ نے دلہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور, پنیر اور گھی سان کر ولیمہ کھلایا یعنی ملا کے, اور 3 روز شب ہائے عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا. پھر روانہ ہو گئے اور سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ تشریف لائے. تو یہ تقریباً 1 مہینے کا یہ سارے جو بھی مہم تھی یہ 1 مہینے میں پوری ہوئی ہے. دیکھیں اتنی ساری چیزیں ہم اس میں سے سیکھتے ہیں سبحان اللہ. اور یہ ایک پڑھا دینا یا قصہ سنا دینا آپ کو, وہ تو آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ خود بھی سوچا کریں ہمیں کس میں سے کتنے سارے سبق ملتے ہیں, کتنے ساری اس کے اندر ہماری لرننگ کے لیے چیزیں ہیں جو ہماری اپنی زندگی میں اپلائی ہوتی ہیں, اور ہم کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں سیرت کے ان واقعات کی روشنی میں اپنی زندگی میں, کدھر ہم چینج لا سکتے ہیں. تبھی کوئی فائدہ ہوگا, ورنہ صرف ایک کہانی کے طور پر پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. جیسے کہ ہم اس کو کیسے اس سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں, تو ہر واقعے کو اس طرح لیا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.